السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بجنگ آمد کی چوتھی قسط سنیں گے، تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ روبا نے اپنی دلکش حریم کو ہمیشہ پر اعتماد اور بلند حوصلہ پایا تھا، لیکن اب وہ اس کی حالت دیکھتی تھی تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، اور ایسے ہی لمحوں میں عدیل عرف عادی کا مکروہ چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔ سوجی سوجی سی بری آنکھیں، سر کے لمبے بال، قدرے موٹی ناک اور کسی سانڈ جیسا چوڑا چکلا جسم۔ اس کا دل چاہتا وہ اس کے سامنے ہو، وہ اس کا گریبان پکڑے، پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچے اور چلا کر پوچھے، شیطان باپ کے شیطان بیٹے، تجھے پتہ ہے تو نے کتنی زندگیاں برباد کی ہیں؟ امین کی وفات کے بعد 1-2 ہفتے تک تو عزیزوں اور دیگر پرسہ دینے والوں کا آنا جانا لگا رہا تھا، پھر بتدریج سناٹا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ فقط سمینہ آنٹی تھی جو پرانے محلے سے 8-10 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہر دوسرے تیسرے روز ان کے پاس چلی آتی تھیں اور ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتی تھیں۔ یقیناً وہ اس گھرانے کی سچی ہمدرد اور غمگسار تھیں۔ ان کی موجودگی میں اروبہ اور حریم کو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اتنی بات تو سمینہ آنٹوں کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ امین کی وفات سے 2-3 روز پہلے حریم کی منگنی ٹوٹ گئی تھی، اور ممکن ہے کہ امین کو جو شدید ہارٹ اٹیک ہوا اس میں اس واقعے کا بھی عمل دخل ہو۔ وہ آتی تو دیر تک بیٹھتی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اروبہ اور بچوں کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی، لیکن ایک دن جب وہ اروبہ سے ملنے آئیں تو اپنے ساتھ پرانے محلے کی ایک اندوہناک خبر بھی لائیں۔ اس خبر کا تعلق ایک سنگین واردات سے تھا، اور یہ ویسی ہی واردات تھی جو کچھ عرصہ پہلے اروبہ اور امین کے گھرانے کی زندگی کو تہبالہ کر چکی تھی۔ سمینہ آنٹی کو مسلسل خاموش دیکھ کر اروبہ نے پوچھ ہی لیا، آپ جب سے آئی ہیں کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ سمینہ نے دائیں بائیں دیکھا، بچے آس پاس موجود نہیں تھے۔ حریم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ سمینہ نے دل فگار لہجے میں کہا، اروبہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ تم زویا کو جانتی ہو نا، فرت باجی کی چھوٹی بیٹی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں جانوں گی، میری حریم کی ہم عمر ہے، اللہ خیر کرے، کیا ہوا اسے؟ سمینہ نے پھر محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، اروبہ، بڑا ظلم ہوا ہے اس بیچاری کے ساتھ، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، اخباروں میں خبر تک چھپ گئی ہے، شاید تمہاری نظر سے نہیں گزری۔ ہائے میں مر گئی، ہوا کیا ہے؟ اروبہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے تابی سے پوچھا۔ وہی حرامزادہ عدیل، وکیل ریاض جوا کا بیٹا، اللہ کرے شام سے پہلے جنازہ اٹھے اس کا۔ اس نے پھول جیسی بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پچھلے ہفتے کی رات کی بات ہے، فرت اور اس کا میاں محلے میں ہی ایک مہندی پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں بچی تھی یا ایک ملازمہ تھی۔ ملازمہ دوا کھا کر سوئی پڑی تھی، بچی ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ بدماش دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، پہلے مین سوئچ سے پورے گھر کی لائٹ بند کی، پھر زویا کو پکڑا۔ یہ بات بھی سنی ہے کہ شاید اس حبیث کا کوئی ساتھی بھی تھا، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا ہے۔ گھر سے بھاگتے ہوئے بس اسی منحوس عدیل کو دیکھا گیا ہے۔ سمینہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ اروبہ کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو کا قطرہ نہیں، سینے میں اس کا دل کسی مشین کی طرح چل رہا تھا، جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر بمشکل کہا، اور اس ملازمہ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ وہ مرن جوگی بھی بس مردار کی طرح پڑی رہی۔ وہ تو جب فرت اور اس کا میاں گھر پہنچے اور انہوں نے دھڑ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے چلانے کی مدھم آوازیں آئیں۔ اڑوس پڑوس والے بھی آ گئے۔ محلے کا ایک لڑکا دیوار پھاند کر اندر گیا اور اس نے مین سوئچ آن کیا۔ یہی وقت تھا جب وہ حرامزادہ پچھلی دیوار کود کر بھاگا۔ 2 بندوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی پر وہ نکل گیا۔ روبا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہوں میں معصوم صورت، نرم و نازک زویا کی شبیہ گھوم رہی تھی۔ وہ کالج جاتے ہوئے باقاعدہ حجاب لیتی تھی، انتہائی با اخلاق اور ہنس مکھ۔ کبھی کبھی حریم سے ملنے ان کے گھر بھی آتی تھی۔ یہ کیسی قیامت گزر گئی تھی اس پر؟ سمینہ کہہ رہی تھی۔ اگلے روز بیچاری نے مٹھی بھر کر گولیاں کھا لیں، اسی وقت ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا دوا اثر کر چکی ہے، بچنا محال ہے۔ انہوں نے معدہ واش کیا اور ہر طرح کی طبی امداد پہنچائی۔ 48 گھنٹے تو یہی لگتا رہا کہ ابھی ہسپتال سے کوئی بری خبر آ جائے گی، لیکن پھر اتنا تو ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ پولیس میں رپورٹ وغیرہ درج ہوئی؟ روبا نے پوچھا۔
وہ تو ہونا ہی تھی، کہ کوئی ڈھپی چھپی بات تو رہی نہیں تھی۔ اللہ کرے کسی کی آئی ہوئی اس حبیث کو آ جائے۔ وہ تو اس دن سے غائب ہو گیا ہے۔ پولیس اس کے چھوٹے بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس کا بے شرم باپ اپنی وکالت کا زور چلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ زور چلے گا نہیں۔ بد نصیب بچی کی بد دعائیں اس کے گلے کا پھندا ضرور بنیں گی، انشاءاللہ۔ سمینا کی آواز بھرا گئی اور وہ اپنی چادر کے پلو سے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کرنے لگی۔ عروبہ کو لگ رہا تھا کہ ارد گرد کی ہر شے اس کی نگاہوں میں گھوم رہی ہے۔ چند ہفتے پہلے جو کچھ اس کی معصوم حریم کے ساتھ ہوا تھا، وہی کچھ اب اسی محلے میں مسز فرد کی بے گناہ بچی زویا کے ساتھ ہو گیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ چند ہفتے یا چند مہینے بعد کسی اور جگہ کوئی اور زویا، کوئی اور حریم اس بدبخت عدیل عدی کا نشانہ بن جاتی۔ ایک دم اچانک ہی ایک بلند و بالا آواز عروبہ کے سینے میں گونجی۔ اس چلاتی ہوئی آواز نے کہا، عروبہ، ہفتے کے روز وہ گڑیا سی زویا اس لیے ظلم کا شکار ہوئی ہے کہ 2 ماہ پہلے تم نے اور تمہارے شوہر نے اپنی حریم پر ہونے والی زیادتی کو خاموشی سے برداشت کر لیا تھا۔ عروبہ کو اپنا کلیجہ شک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ہیجانی انداز میں بڑبڑائی، مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے تھا، مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ کیا ہوا عروبہ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ آنٹی سمینا کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں ہوئے۔ عروبہ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ ان لمحوں میں اس کے اندر ایک خوفناک کشمکش جاری تھی۔ وہ لمحے تھے لیکن اپنے اندر صدیوں کی تاثیر رکھتے تھے۔ آخر عروبہ نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے آنٹی سمینا کا ہاتھ تھام کر بولی، باجی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ عروبہ کے تاثرات دیکھ کر سمینا آنٹی بری طرح چونک گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عروبہ کوئی بہت خاص بات کہنے جا رہی ہے۔ بند کمرے میں اور دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اگلے آدھ گھنٹے میں عروبہ نے وہ سبھی کچھ آنٹی سمینا کے گوش گزار کر دیا جو کچھ عرصہ پہلے اس پر اور اس کی بیٹی پر بلکہ پورے گھرانے پر گزرا تھا۔ آنٹی سمینا ہکا بکا سنتی رہی۔ ان کی آنکھوں میں خوف آمیز حیرت تھی۔ ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 4 دن پہلے جو کچھ زویا کے ساتھ ہوا ہے وہی 2 ماہ پہلے حریم کے ساتھ ہو چکا ہے، اور یہی وہ واقعہ ہے جس کے سبب ان لوگوں کو آنن فانن وہ گھر اور محلہ چھوڑنا پڑ گیا تھا۔ یہ ذکر اتنا گمبھیر تھا کہ اس روز آنٹی سمینا زیادہ دیر ان کے گھر نہ رک سکیں اور نہایت بوجھل دل کے ساتھ واپس لوٹ گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے بس اتنا ہی کہا، تم ٹھیک ہی کہتی ہو عروبہ، ہم شریف لوگوں کی خاموشیاں ان بدماشوں کی طاقت بن جاتی ہیں۔ ان کے حوصلے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ تم لوگوں کی مجبوریاں کیا تھیں۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ بخشے تمہارا شوہر امین بے ہمت شخص نہیں تھا۔ اگر وہ بیماری کے گھیرے میں نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ساری مصلحتوں کو ایک طرف رکھ کر قانونی کارروائی کا ارادہ کر لیتا۔ اگلے 3-4 روز تک آنٹی سمینا ان کے گھر نہیں آئیں۔ شاید حریم والے صدمے سے ابھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن وہ آئیں تو انہیں پھر تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ملا۔ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ عروبہ کے لب و لہجے میں ایک نیا عزم اور ارادہ تھا، بلکہ ایک طرح کی بغاوت تھی اپنی مجبوریوں کے خلاف۔ وہ بولی، باجی، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خاموش نہیں رہوں گی۔ یہ خاموشی مجھے ہمیشہ ایک گناہ کی طرح لگتی ہے، اور اب شاید یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ وہ خاموشی ایک گناہ اور جرم تھی۔ اگر ہم اس وقت چپ نہ ساتے تو شاید پچھلے ہفتے وہ معصوم زویا اس جانور کی ضد میں نہ آتی۔ مجھے لگتا ہے باجی کہ اب میرے پاس کھونے کو زیادہ کچھ نہیں ہے۔ امین دنیا سے چلے گئے، حریم ایک زندہ لاش بنی ہوئی ہے، بچے ڈری سہمی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اب میں بولوں گی باجی، اب میں آواز اٹھاؤں گی، اور تب تک خاموش نہیں ہوں گی جب تک میں مر نہیں جاتی یا وہ مکروہ انسان کیفر کردار کو نہیں پہنچ جاتا۔ عروبہ کے لہجے میں عجیب سی آگ تھی اور آنکھوں میں آتشی آنسو تھے۔ آنٹی سمینا نے عروبہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس چھوٹے سے کنبے کا درد کا احساس ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر بہنے لگا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، یہ بڑا مشکل راستہ ہے عروبہ، اور تم تنہا عورت ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچ بچار کی ہے باجی۔ حریم سے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی ہے۔ لاہور ہی میں حریم کے ایک خالو یاور حیات ہیں، وہ کونسلر وغیرہ رہ چکے ہیں۔
ان کے لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں، میں ان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ابھی وہ فیصل آباد گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی واپس آتے ہیں ان سے ملتی ہوں، پھر جو بات ہوگی آپ کو بتاؤں گی۔ آنٹی سمینا اپنے ساتھ کچھ چکن اور سبزی وغیرہ لے کر آئی تھیں۔ روبا کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹی ماہین کو ساتھ ملایا، آلو کی ٹکیاں اور 1-2 سالن بنا کر فریز کر دیے۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتی تھیں۔ روبا نے کہا، باجی آپ یہ سب کچھ نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آپ اتنی دور سے چل کر آ جاتی ہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نہیں ہے روبا، غیروں جیسے باتیں نہ کیا کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارو، خاص طور سے حریم کو بہت زیادہ وقت دو، اس کو تمہاری توجہ کی بے حد ضرورت ہے۔ سچ پوچھو تو میری تو اب ہمت نہیں ہوتی اس کا سامنا کرنے کی۔ پھول سی بچی کیسے مرجھا کر رہ گئی ہے۔ آنٹی سمینا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نمی کو چھپانے کے لیے انہوں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولی، عمر آنے ہی والا ہوگا، 4 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی، عمر کا ہاؤس جاب ختم ہو چکا ہے، اب وہ موہنی روڈ والے ہسپتال میں آ گیا ہے، سمجھ لو کہ تمہارے گھر کے پاس ہی۔ میرا خیال ہے ابھی 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ وہ واقعی 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ اکثر وہ والدہ کو باہر سے ہی لے کر چلا جاتا تھا، لیکن آج روبا نے اصرار کر کے اسے اندر بلا لیا۔ وہ کچھ تھکا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر اکڑوں بیٹھا وہ روبا کو بہت نفیس اور بے حد شریف لگا۔ جھکی جھکی نگاہیں، چہرے پر شرم و حیا کا عکس۔ روبا نے حریم کو آواز دی، حریم بیٹا چائے بنا لو۔ نہیں آنٹی، بالکل ضرورت نہیں، ابھی 10 منٹ پہلے پی کر آیا ہوں۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ باریال اور مہین نظر نہیں آ رہے؟ اس نے پوچھا۔ باریال اور مہین دونوں عمر سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ عمر ہمیشہ باریال سے ایک بڑے بھائی کی طرح پیش آتا اور اس کی اسٹڈی کے حوالے سے سوال جواب کرتا رہتا۔ چھوٹی مہین بھی اس سے کافی بے تکلف تھی۔ روبا نے کہا، فائنل ہو رہے ہیں ان دونوں کے، آج کل پڑھاکو بچے بنے ہوئے ہیں، ٹھہرو میں بلاتی ہوں۔ نہیں آنٹی، پھر رہنے دیں، انہیں ڈسٹرب نہ کریں، ویسے بھی ذرا جلدی جانا ہے۔ اس نے یہ بات کہتے ہوئے ایک تارانہ سی نظر ارد گرد اڑائی۔ انکل امین سرور کی وفات کے بعد سے عمر نے ایک دفعہ بھی حریم کو نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں سوچتا اور فکر مند رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ حریم میں کوئی خاص تبدیلی آ چکی ہے، ایسی تبدیلی جس کو مثبت نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس کے سامنے آئے اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھ سکے۔ وہ حریم کے بارے میں اس انداز میں کیوں سوچتا تھا، وہ کبھی خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ سوچنے لگا بہتر تو یہ تھا کہ وہ چائے کے لیے منع نہ کرتا، شاید اسی بہانے وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتا۔ ممی چائے بن چکی ہے، میں لا رہی ہوں۔ کچن کی جانب سے ایک نرم کھنکتی ہوئی سی آواز آئی جو سیدھی اس کے دل پر لگی۔ 2 منٹ بعد حریم چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس نے اپنے سوٹ سے میچنگ شال کے بجائے ایک گرے رنگ کی کسی قدر سلوٹوں والی شال اسکارف کی صورت میں لپیٹ رکھی تھی۔ عمر جو اکثر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نظریں جھکا لیتا تھا، آج ایسا نہ کر سکا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے ایک گھونسا مار دیا تھا۔ اداس چہرہ، زردی مائل رنگ، آنکھوں کے گرد ہلکے، کیا یہ حریم ہی تھی؟ سمینا نے عمر کو یوں بے ساختہ حریم کو تکتے پایا تو اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیٹا اب چائے پی کر نکلتے ہیں، علی گھر میں اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا۔ جی امی۔ عمر نے فوراً اپنا کپ اٹھا لیا۔ حریم جس طرح اس ہر قسم کے جذبات سے آری چہرے کے ساتھ آئی تھی، اسی طرح واپس چلی گئی، اور عمر چائے حلق سے نیچے اتارتے ہوئے یہی سوچنے لگا کہ اس پھول سی لڑکی کو کس موسم کی کرہت دھوپ نے آدھموا کر دیا ہے۔ واپس اپنے گھر پہنچ کر بھی عمر حریم کے متعلق ہی سوچتا رہا۔ والد کی موت کا صدمہ بے شک اپنی جگہ موجود تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں عمر کو لگتا تھا کہ بات اس صدمے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ امی اس سے کھانے کے پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آئیں تو وہ جیسے بے ساختہ بول اٹھا، امی حریم کو کیا مسئلہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ اسے محسوس ہوا کہ اس کی امی کچھ گڑبڑا گئی ہیں، لیکن پھر خود کو سنبھال کر بولی، ہاں بیٹا ٹھیک ہے، وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس بیچارے نے بھی اپنی لاڈلی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ دونوں کا ساتھ چھوٹ گیا، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ وہ دونوں تھوڑی دیر تک حریم کے گھریلو اور تعلیمی مسائل کے بارے میں بات کرتے رہے۔ پھر عمر کھانے کی ٹیبل پر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔
عمر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے امی ابو کے کمرے سے باتوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ وہ ننگے پاؤں آج کھلے دروازے کے نزدیک گیا تو الفاظ اس کے کانوں تک پہنچنے لگے۔ اس کی امی اس کے ابو سے جو گفتگو کر رہی تھیں، اس کا موضوع حریم اور اس کی فیملی ہی تھی، اور پھر جو کچھ اس نے سنا اس نے اس کی روح تک کو فنا کر دیا۔ اس پر جو لرزہ ریز انکشاف ہوا وہ جان کا تھا۔ وہ اپنی جگہ کھڑا کھڑا پسینے میں نہا گیا۔ حریم کا چہرہ وہ چہرہ تھا جو ایک دیے کی طرح برسوں سے اس کے سینے میں روشنی بکھیر رہا تھا، بڑی خاموشی لیکن بڑے تسلسل کے ساتھ۔ یہ روشنی اس کے جسم کے ہر مسام میں سرایت کر چکی تھی، خاموش محبت جو کسی طوفان کی طرح پرشور نہیں بلکہ جھیل کی طرح گہری اور پرسکون ہوتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں تھی جس کے تار ملن اور شادی بیاہ پر آ کر ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ ہر قسم کے بندھن سے آزاد غیر مشروط محبت تھی، صرف محبت تھی۔ وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ عمر لڑکپن سے اسے دیکھتا چلا آیا تھا۔ اس کی خوشنما جھلکیاں اس کے دل و دماغ پر نقش تھیں۔ اس کا اجلا یونیفارم پہن کر اسکول جانا، گھر کے بیرونی دروازے پر نظر آنا، چھت پر گھومنا، کسی حسن تہوار پر خوش رنگ کپڑوں میں ملبوس ایک روشن لکیر کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر جانا۔ کبھی کبھار اپنی امی کے ساتھ عمر ان کے گھر بھی جایا کرتا تھا، لیکن ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کبھی ایک دو جملوں سے آگے نہیں بڑھی تھی، حالانکہ وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے قریب سے وہ اور غور سے دیکھنا چاہتا تھا، خاص طور سے اس کی آنکھوں کو۔ اس نے حریم سے بات کرنے کی اور اس کو اپنے دل کا حال سنانے کے ان گنت پلان بنائے تھے، مگر لڑکپن کے یہ سارے پلان صرف پلان ہی رہے تھے، اور وقت گزرتا چلا گیا تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے خشک ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتے چلے گئے تھے۔ ایک سٹیج پر جب اسے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا تھا، اس نے بڑی سنجیدگی سے سوچا تھا کہ وہ اپنی امی کو اپنے دل کے حال سے آگاہ کرے گا اور کہے گا کہ وہ انکل امین کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر انہی دنوں اسے یہ گھائل کر دینے والی اطلاع ملی تھی کہ حریم کا رشتہ اس کے خاندان میں ہی تایا کے بیٹے سے طے ہو گیا ہے۔ وہ کئی ہفتوں تک ایک بے کل پرندے کی طرح رہا تھا، مگر اپنی کم ہمتی کے پنجرے میں بند پرندہ پھڑپھڑانے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھال کر اپنی اسٹڈی میں غرق کر لیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا اسے، لیکن وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ بھلانے سے لوگ بھولا نہیں کرتے، وہ دماغ کے ایک حصے سے نکل جاتے ہیں لیکن دل کے خاموش گوشوں میں زیادہ گہری جگہ بنا لیتے ہیں۔ حریم کی چاہت بھی اس کے دل و دماغ کے نہاں خانوں میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ چاندنی راتوں، ساون کی جھڑیوں، سرما کی دھوپوں اور تہواروں کے رنگوں میں لپٹی ہوئی یہ چاہت اب بھی کسی کو ڈھونڈتی تھی۔ حریم، یہ کیا ہوا؟ اس نے بڑے کرب کے ساتھ سوچا اور اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ وہ رات عمر کی غمناک ترین راتوں میں سے ایک تھی۔